علیکم دوستوں، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان کو ملنے والے مبینہ خط کی کہانی اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی کابینہ کے دو ایسے وزیر جو خود بھی شک کے دائرے میں ہیں، یعنی جو عمران خان صاحب کی کابینہ کے رکن ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کے خلاف ہی سازشوں میں یا اپنے آپ کو -1 عمران فارمولے کے تحت آگے بڑھانے کے چکروں میں ہیں، ان کے ذریعے بھی کچھ ایسی باتیں منظر عام پر آئی ہیں یا لائی جا رہی ہیں جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے لیے کچھ نئے کٹے کھلنے والے ہیں۔ اور یہ سب کچھ خاص طور پر اس وقت میں ہو رہا ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں۔ عمران خان صاحب ان سیاسی مشکلات سے باہر نکل بھی آئیں تو وہ اس خط کے جھنجھٹ سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک جانب اس خط کے اندر پاکستان کی ٹاپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس خط میں پاکستان کے ٹاپ پولیٹیکل لیڈر کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ٹاپ جج کو بھی اس سارے کے سارے سینیریو میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پریس کانفرنس کے تناظر میں کہ عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد سے پہلے یا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ والے دن ان دو وزراء کی طرف سے کھولے جانے والے کٹوں کو کیسے باندھیں گے، کس طریقے سے اپنی سیاسی مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایسا کون سا سیاسی دھماکہ کریں گے جس کے نتیجے میں بقول ان کے کہ جو اتحادی ہیں وہ بھی میرے ساتھ آ کر کھڑے ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اپوزیشن کے باضمیر اراکین بھی میرے ساتھ آ کر اور میرا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خط کی کہانی میں نئے موڑ کون سے آئے ہیں، کون سی نئی تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں، ان تمام ڈیٹیلز پر آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے آصف علی زرداری صاحب، بلاول سردار ایاز صادق، عبدالغفور حیدری، اختر مینگل اور اسلم بھوتانی صاحب کی مشترکہ پریس کانفرنس میں، جس میں آصف علی زرداری صاحب نے برملا اور میڈیا کے سامنے کاف لیگ کی طرف سے دیے جانے والے سیاسی جو چال ہے یا جس کو عرف عام میں دھوکہ کہتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے اظہار خیال کیا۔ سیاست دانوں کی اٹھائی جانے والی چالوں پر آصف علی زرداری صاحب نے نہایت دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے اس بات کا اظہار کر دیا کہ کاف لیگ نے ٹرین کو مس کر دیا۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ تو بنے گا، لیکن وہ بنے گا متحدہ اپوزیشن کا، کیونکہ پرویز الہی اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، اور اگر پنجاب میں کسی کے پاس نمبرز ہیں تو وہ متحدہ اپوزیشن ہے، اور اب پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر بنے گا وہ متحدہ اپوزیشن کا ہی ہوگا۔ پنجاب میں تبدیلی وہ نہیں ہم لائیں گے، یہ تھا آصف علی زرداری صاحب کا کہنا۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے خوبصورت بات کی وہ کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے، اور اس بات کی جو ویلیو ہے اس کو سمجھنے کے لیے مسلم لیگ کاف کو اور مسلم لیگ کاف کے اکابرین کو تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے توقف کر کے اس جملے کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلاول صاحب نے کہا "If your words are nothing, you are nothing"، یعنی اگر آپ اپنے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا، اور دیگر اکابرین جو اس سارے نیگوشیشن پروسیس کے اندر شامل رہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو چیف منسٹرشپ ہے یہ دے دی گئی تھی، اس بات کی ان کو آواز لگا دی گئی تھی، اس بات کا ان کو کہہ دیا گیا تھا جناب چودھری صاحب چیف منسٹر تسی بننا ہے، لہذا تیز ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد جو پرویز الہی صاحب تھے وہ مٹھائی لے کر گئے آصف علی زرداری صاحب کے پاس رات 12 بجے، اور رات 12 بجے آصف علی زرداری صاحب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، ان کا منہ میٹھا کرایا، اور ساتھ اس بات کا تعین کیا گیا کہ جناب صبح تحریک عدم اعتماد چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کے خلاف جمع کرا دی جائے، تاکہ عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی کوشش نہ کر سکے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد جمع ہوگی، اور پھر یہ طے کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد صبح 9:30 بجے اسمبلی کھلتے ساتھ ہی جمع کرا دی جائے، اور محمد خان بھٹی صاحب جو سیکٹری اسمبلی ہیں ان کو بھی تاکید کر دی گئی، ان کو بھی پابند کر دیا گیا جناب تسی 9 بجے اپنا سیکریٹریٹ سجا کے بہ جانا ہے، اور 9:30 بجے اپوزیشن کے لوگ آئیں گے اور آپ نے ان سے تحریک عدم اعتماد جمع وصول کر لینی ہے، اور 9:31 پر
پرویز الہی صاحب کا خود فون جاتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو اور ان سے یہ کہا جاتا ہے یار تسی ہلے تک پہنچے نہیں. انہوں نے کہا جناب راہ جہاں بس پہنچ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اس حد تک انوالو تھے اپوزیشن کے ساتھ, لیکن ان کو اس بات سے پیچھے ہٹنا پڑا اور حکومتی کیمپ کی طرف جانا پڑا. لیکن سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی کی چیف منسٹر بننے کی جو اتنی بے انتہا خواہش ہے کیا وہ پوری ہو سکتی ہے, اور کیا عمران خان صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر شپ دے گے بھی یا نہیں, کیونکہ ابھی تک عثمان بزدار صاحب کی طرف سے جو استعفیٰ دیا گیا ہے وہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے پاس نہیں پہنچا, اور استعفیٰ اگر چودھری سرور صاحب کے پاس نہیں پہنچا تو اس استعفے کی کسی قسم کی کوئی آئینی قانونی ویلیو نہیں ہے. اور عمران خان صاحب قطعی طور پر اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہونے تک اس استعفے کو چودھری سرور صاحب کے حوالے نہیں کریں گے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کے کامیاب یا ناکام ہونے کے بعد یہ جو استعفیٰ ہے یہ کسی طرف جائے گا, کیونکہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہنے کے لیے لازم ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے ووٹوں کو کسی صورت اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں, اور چودھری پرویز الہی صاحب نے اس بات کی ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے ووٹوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی انگیج رکھیں گے اور ایم کیو ایم حکومتی اتحاد سے نہیں نکل پائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے, اگر چودھری پرویز الہی صاحب اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جو استعفیٰ اس وقت عمران خان صاحب کی پاکٹ میں پڑا ہے وہ استعفیٰ فیکس ہو جائے گا چودھری سرور صاحب کے پاس, اور چودھری سرور صاحب اس استعفے کو منظور کریں گے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو کہیں گے کہ آجو بھائی جان آگے حلف چکو. لیکن اگر چودھری پرویز الہی صاحب اپنی اس جو ٹاسک ہے اس کے اندر وہ ہو جاتے ہیں ناکام اور ایم کیو ایم اپنا جو سمت ہے اس کا تعین کرتی ہے اور وہ حکومتی اتحاد کی بجائے اپوزیشن اتحاد میں شامل ہو جاتی ہے, تو پھر چودھری صاحب دے پلے ککھ نہیں رہنا. پھر تو نہ چیف منسٹرشپ رہے گی اور نہ ہی اسپیکرشپ رہے گی, کیونکہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ کے اندر بتایا تھا پوزیشن بہت زیادہ گمبھیر ہے. ترین گروپ موجود ہے, علیم خان گروپ موجود ہے, غضنفر عباس چھینا گروپ ہے, اور ان تینوں گروپس کی بھی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اپنی میٹنگز ہو رہی ہیں, طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کا راستہ کیسے روکنا ہے, یا اگر ان کو راستہ دینا ہے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی بنیاد پر دینا ہے, کیونکہ یہ ماحول ہے اب انتخابات کا, اور اس انتخابی ماحول کے اندر اگر کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مفاد چھپا ہوتا ہے, اور اگر کسی سے کوئی راستہ الگ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی سیاسی مفاد چھپا ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آئندہ عام انتخابات میں اصل میدان جنگ ہے پنجاب, اور جو پنجاب کی لڑائی جیتے گا, جو پنجاب کے اندر اکثریت حاصل کرے گا, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے یا کوئی اور جماعت, تو وہی مرکز کے اندر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگا. لہٰذا ایسی پوزیشن کے اندر عمران خان صاحب کیسے کسی کو اور کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹس کے اندر اضافہ کرے اور پی ٹی آئی کی سیٹس کے اندر کمی کرے, یا مسلم لیگ نون کی سیٹس میں اضافہ کرے, یا مسلم لیگ نون کسی اور کی سیٹس میں اضافہ کرے. ایسا اس وقت ایسا ہونا بڑا ہی مشکل کام ہے. لہٰذا جو اگلی لڑائی ہے, جو اگلی سیاسی لڑائی ہے, اس سیاسی لڑائی کو مد نظر رکھ کر ہی پولیٹیکل فیصلے کیے جاتے ہیں. اب چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنا تو فیصلہ کر لیا, اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے اس فیصلے سے جو وہ سمجھ رہے ہیں سیاسی نتائج وہ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں. اور اس بات کا فیصلہ ہونا کچھ زیادہ دور نہیں, کیونکہ 31 مارچ وہ تاریخ ہے جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے حوالے سے فیصلہ ہوگا کہ جناب اس پر ووٹنگ ہونی ہے, 31 مارچ کو ہونی ہے, 1 اپریل کو ہونی ہے, 2 اپریل کو ہونی ہے, یا 3 اپریل کو ہونی ہے. اب اس سے زیادہ آگے ٹائم جا نہیں سکتا. اور اسی تناظر کے اندر عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ 26 مارچ کو جو اینکرز ہیں ان کے ساتھ ایک غیر رسمی آف دی ریکارڈ ملاقات کی تھی, اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جناب میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ والے دن کچھ ایسی کارروائی کر سکتا ہوں, کچھ ایسا اعلان کر سکتا ہوں, کچھ ایسا
چیزوں کو انلیش کر سکتا ہوں، ان کو منظر عام پر لا سکتا ہوں، جس کے نتیجے میں یہ جو اتحادی ہیں یہ بھی میرے ساتھ آ کر کھڑے ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی صفوں میں باضمیر اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی آ کر میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا اور خود مختاری کا سوال ہوگا۔ اور پھر 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے اپنے اس ارادے کو آگے بڑھایا اور جیب سے ایک کاغذ کو نکال کر لہرایا اور اس بات کا اعلان کیا کہ یہ ہے وہ دھمکی امیز خط جو مجھے کسی طرف سے موصول ہوا ہے، اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ اور پھر اس بات کو لے کر ایک بحث کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے کل جب وہ اسلام آباد میں پہنچے تھے، متحدہ اپوزیشن کی طرف سے وہاں سے جلسہ کیا گیا تھا، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے اپنے اپنے لانگ مارچز کا اختتام کیا تھا، تو اس وقت بھی اس بات کا چرچا کیا گیا تھا کہ جناب وہ جو خط ہے وہ اگر آپ نے کسی اور کو نہیں دکھانا تو لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہی دکھا دیں۔ اور لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے اس بات کا بڑے جلسے میں اعلان کیا تھا کہ اگر آپ کے خط میں جو خط جس کا اظہار کیا تھا آپ نے 27 مارچ کے جلسے میں، اگر اس میں کوئی سچائی ہوئی تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کے ساتھ تعاون کروں گا اور پاکستان کے لیے ہر طرح کی آواز اٹھاؤں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ 2 وزراء آتے ہیں اور 2 وزراء آ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے پاس جو خط ہے یہ خط 10 مارچ سے پہلے کا ہے، اور اس وقت تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع ہی نہیں کروائی گئی تھی، اور اس خط کو بعد میں انہوں نے اس کا لفظ کو بدلا، انہوں نے کہا کہ یہ خط نہیں تھا، یہ مراسلہ تھا۔ اب ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر یہ جو خط ہے اور مراسلہ ہے، ان دونوں کے 2 مختلف معنی ہیں۔ خط آپ کو معلوم ہے انگریزی میں لیٹر کو کہا جاتا ہے، جبکہ مراسلے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے کیبل کا۔ اور ڈپلومیٹک لینگویجز کے اندر جو سفارت خانے ہیں بیرون ممالک میں، وہ اپنی اپنی حکومتوں کے لیے جو مراسلے تحریر کرتے ہیں انہیں ڈپلومیٹک کیبلز کے نام سے ان کا نام دیا گیا کہ یہ ڈپلومیٹک کیبل ہے۔ مثلا بھوٹان سے پاکستانی سفیر نے جو مراسلہ بھیجا اسے کہیں گے کہ بھوٹان سے پاکستانی سفیر نے یہ ڈپلومیٹک کیبل بھیجی ہے پرائم منسٹر کے نام یا وزیر خارجہ کے نام۔ اچھا، اس پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ ٹاپ ملٹری قیادت کو بھی دکھایا گیا ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ اس قسم کی چیز ہمیں موصول ہوئی ہے جس میں مبینہ طور پر پاکستان کے لیے کچھ دھمکی امیز الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ اس جو کیبل ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہماری جو ملٹری بیوروکریسی تھی یا جو ملٹری چیفز تھے انہوں نے اس پر کس قسم کا رد عمل کا اظہار کیا، اور ان کو اس خط کے حوالے سے یا اس دھمکی کے حوالے سے یا اس کیبل کے حوالے سے کون سا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ البتہ جو وفاقی وزراء ہیں اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب، ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جناب اس کیبل کے اندر یا پاکستان کو ملنے والی مبینہ دھمکی کے پیچھے جو پس پردہ کردار ہے وہ ہے نواز شریف، اور نواز شریف باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ مل رہے ہیں، اور پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار بنتے ہوئے وہ عمران خان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ اس سارے معاملے سے مکمل طور پر جڑی ہوئی ہے۔ اور یہیں پر آ کر وہ نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک ایسا بم پھوڑیں گے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہل کے رہ جائے گا، تحریک عدم اعتماد فیتی فیتی ہو جائے گی، لیرو لیر ہو جائے گی، یہ جو اتحاد بن رہے ہیں یہ بکھر جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، اور یہ جو ساری کے ساری ڈپلومیٹک قوتیں ہیں یہ آ کر میرے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کا اظہار اس طرح کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے بقول کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ غیر ملکی سفارتکار ہیں جو لندن میں ملے ہیں نواز شریف صاحب سے، اور اب عمران خان صاحب اس بات کا اظہار کریں گے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ والے دن
وہ یہ دھماکہ کرنا چاہتے ہیں بقول جو ہے فواد چودھری اور اسد عمر کہ وہ یہ بتائیں گے کہ جناب کون کون آ کے ملا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، کون کون سا ڈپلومیٹ آ کے ملا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور ان تفصیلات جب وہ بتائیں گے تو پھر یہ ٹیبل ٹرن ہو جائے گی، یعنی یہ جو تمام تر ذمہ داری ہے اس وقت وہ ڈالی جائے گی نواز شریف صاحب کے اوپر، اور نواز شریف صاحب کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کا جو نتیجہ ہے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر ناکامی ہوگا، لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں سے آگے بھی ایک اور داستان ہے۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف جو پیش ہوئی ہے یہ کامیاب ہوگی، اور اس وقت جو مسلسل وہ ایک جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں وہ نیریٹو ہی بلڈ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے الیکشنز میں جانا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، آج اسی پریس کانفرنس کے اندر اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ وہ یہ مبینہ دھمکی والی کیبل جو ہے وہ دکھانے کے لیے تیار ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو نہیں، چیئرمین سینٹ کو نہیں، صدر پاکستان عارف الوی کو نہیں، بلکہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو۔ اب یہ والی بھی ایک ٹرکی سچویشن ہے، کیونکہ اس کے اندر فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ یہ مراسلہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھانے کی بات ہوئی ہے، دکھایا نہیں ہے، اور یہ جو لیٹر ہے یہ ہم ان کو دکھا رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کی تحقیقات کریں، یعنی وہ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں، بلکہ اس لیے کہ ایک بندہ، ایک دیانتدار بندہ اس کو دیکھے اور وہ اس کی گواہی دے۔ لیکن یہاں پر بھی جو میل آف آئیڈیا گورنمنٹ کی، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی پبلک فورم پر آ کر اس بات کا اظہار نہیں کریں گے کہ جناب واقعی حکومت کو ایک دھمکی امیز خط موصول ہوا ہے، اور وہ یہ بھی اقرار نہیں کر سکتے پبلک میں آ کر کہ جناب یہ دھمکی دی تھی کس نے، اور کوئی اور جا کر ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ جناب تسی خط ویکھیا ہے۔ کوئی جا کے میں جا کے پوچھ سکتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور کوئی جا کے پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لہٰذا یہ جو خط والی کہانی ہے یہ بالکل سائڈ پہ رہ جائے گی، کیونکہ اس کی بیس کے اوپر عمران خان صاحب ایک نیا انتخابی بیانیہ تلاش کر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ لڑائی ہونی پنجاب میں ہے، انتخابی دنگل ہونا پنجاب میں ہے، لہٰذا یہاں پر وہ اپنے لیے ایک ہی مین شپ نیریٹو چاہتے ہیں، ایک ایسا بیانیہ چاہتے ہیں جس کو وہ پنجاب کی گلی کوچوں میں بیچ سکیں، جہاں پر جا کے لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ میں تو آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کروں، میرے خلاف نواز شریف نے غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر سازش کر دی، اور نواز شریف کو پاکستان دشمن قرار دلوانا ہی عمران خان صاحب کا وہ انتخابی نیریٹو ہے، وہ انتخابی بیانیہ ہے جس کے سر پر وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں انتخابی برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی سوچی سمجھی، بہت ہی گھنونی اور بہت ہی خطرناک بیانیہ ہے جو اس وقت عمران خان صاحب بنانا چاہتے ہیں، اور اس انتخابی بیانیے کی بنیاد پر وہ اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب واقعتاً اس بیانیے کی بنیاد پر اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پرویز الہی صاحب ان کو ایم کیو ایم کی جو سپورٹ ہے وہ دلوا سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی آصف علی زرداری صاحب پنجاب میں پرویز الہی صاحب کا راستہ روک سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ دیر انتظار کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب یہ معاملہ ہفتوں کا نہیں، دنوں کا نہیں، بلکہ گھنٹوں کا رہ گیا ہے، اور بہت جلد اس سارے معاملے کا نتارہ ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔